بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کہ جو بھی عبادت کی جائے چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو، فرض ہو یا نفل ہو، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اور صحابہ کے طریقے پر ہو تو اللہ کے یہاں قبول اور مقبول ہوگی۔ اور اگر اس میں صحابہ کا طریقہ نہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوا تو پھر چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اخلاق ہو، زندگی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس طرح نماز فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے، روزہ فرض ہے لیکن اسلام کی ضرورت ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نماز وقت نکال کر ادا کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے اور نماز کا مکمل ثواب اجر نہیں مل پائے گا جو ملنا چاہیے تھا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے سے الگ اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن روزے کا جو صحیح حق اور ثواب اور اجر ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا، آدمی گناہ گار رہے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ایک مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد امت کو بتایا ہے کہ اللہ نے صاحب حیثیت لوگوں کے مال پر جو زکوٰۃ سالانہ زکوٰۃ ہے وہ اس کا حکم کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ زکوٰۃ کا صحیح حق یہ ہے کہ امت میں کوئی بھی مسلمان بے روزگار نہ رہے، کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، کوئی بے گھر نہ رہے، کوئی قرضدار نہ رہے، کوئی اس حالت میں پیسے کی تنگی کی وجہ سے نہ مر جائے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کرانے کا، یا اس سے تعلیم و تربیت کی جائے۔ بے گناہ مسلمان جو قید کیے گئے ہیں ان کی رہائی کرائی جائے۔ یہی اصل مقصد ہے کہ امت پریشان نہ ہو، کسی کی محتاج نہ رہے، امت طاقتور ہو، امت کا وجود ہو، وجود قائم کرنا، وجود کا خیال رکھنا، وجود مکمل ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے گڑ گڑانا نہیں، بلکہ اپنی محنت اور مشقت سے روزی کمائی ہوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے جو آج ہم لوگوں نے مقصد ہی ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم کیا تھا۔ بیت المال ایک بینک کو کہتے ہیں جس میں سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ، خیرات، امداد جمع ہوا کرتی تھی اور پھر اس مال سے ان غریب مسلمانوں کی رہنمائی کی جاتی تھی جو بے روزگار ہیں، جو بے گھر ہیں، جو مفلس ہیں، پریشان ہیں، بے سہارا ہیں، بے حال ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، قیدی ہیں۔ ان کاموں میں اس مال کو خرچ کیا جاتا تھا، لیکن جب سے بیت المال کی خردم خماری کی گئی، جب سے زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ ہندوستان میں الحمدللہ اتنے مسلمان صاحب حیثیت ہیں کہ اگر ان کی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے اور پھر اس زکوٰۃ کو تمام ان مسلمانوں میں جو اس کے حقدار ہیں ان میں وہ زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیا جائے، ان کے کاروبار میں، ان کی بیماریوں میں، ان کی پریشانیوں میں اور ان کی رہائی میں، ان کے علاج میں، ان کی تعلیم اور تربیت میں، تو الحمدللہ اتنا پیسہ کسی بھی قوم کے پاس اکٹھا نہیں ہوتا ہے، اور نہ اللہ نے وہ سعادت کسی بھی قوم کو دی ہے کہ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی رقم ہر سال اللہ کی رضا کے لیے نکال سکے، خرچ کر سکے۔ یہ صلاحیت اور یہ توفیق، یہ ہمت اور یہ دریا دلی اللہ رب العزت نے صرف امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے کہ ہر سال اربوں خربوں روپیہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی محنت و مشقت کی جائز کمائی میں سے وہ اتنی بڑی رقم نکالتے ہیں۔ اگر یہ رقم دینے والے حضرات صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر ادا کر دیں اور اس کو صحیح جگہ پر، صحیح وقت پر خرچ کر دیا جائے اور اس کی نگہبانی کی جائے تو الحمدللہ تمام علماء کا متفق یہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا،
بے گھر نہیں رہے گا، بے روزگار نہیں رہے گا، بے علاج نہیں مر سکتا، قیدی نہیں رہ سکتا۔ ان سب کی رہائی کے لیے، ان سب کے کاروبار کے لیے، یہاں تک کہ مکمل سر سے لے کر پیروں تک امت کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو باقاعدہ کر کے دکھایا، امت کو کر کے دکھایا۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت بھی، آج سے 1445 سال پہلے بھی الحمدللہ ایک بیت المال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی نگرانی کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں تمام مسلمان اس دور کے غریبی ریکھا سے باہر آ گئے تھے۔ کوئی بے روزگار نہیں تھا، کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، کسی کا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلتا تھا، کیونکہ اس رقم کی مستقل طور پر حفاظت کی گئی اور صحیح جگہ پر خرچ کی گئی۔ لیکن آج امت کی بدقسمتی کہ اس اتنی بڑی رقم جو ہر سال نکالی جاتی ہے اس کی خردم شماری ہو جاتی ہے، بس کسی کو 1000، کسی کو 2000، کسی کو 10,000، اس طرح کر کے لوگ اسے کھا پی کر بھیج جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کا صحیح مقصد آج تک کوئی حل نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ کے بعد حل نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ نکالنے والے حضرات نے طریقے پر نہیں نکالی اور خرچ کرنے والے لوگوں نے صحیح طریقے پر خرچ نہیں کیا۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے، الحمدللہ اتنی بڑی رقم جب ہر سال نکلے گی، میرا دعویٰ ہے اس بات کا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہندوستان جیسے ملک میں، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو صاحب حیثیت ہیں، ان کی گاڑی کمائی کا جو پیسہ ہوگا، انشاءاللہ 5 یا 6 سال حد ہے، اس میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی غریبی، مفلسی اور کمزوری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ اس قدر پیسہ ہے کہ اگر مسلمان صحیح وقت پر دے دے اور خرچ کرنے والے ایمانداری سے صحیح جگہ پر خرچ کریں، تو انشاءاللہ آنے والے سالوں میں، آنے والے 5 سال کے بعد، آپ اسی ہندوستان کے ایک اللہ والے کو، ایک ایمان والے کو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، ایک مسلمان کو دیکھیں گے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں رہے گا، بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، وقت بہت تنگ ہے، بہت تنگ وقت ہے۔ قوم پر کس قسم کے حالات ہیں، امت کن حالاتوں سے گزر رہی ہے، میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، آپ کو اشارہ کر سکتا ہوں، وقت کم ہے، میں بھی بیمار رہتا ہوں، میں بھی زیادہ دیر نہیں بول سکتا۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو پہچانیں اور آج بھی اسی راستے، اسی طریقے پر لوٹ آئیں جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا، اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں یا واجبات ہیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوئے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کے خلاف ہوئے، اللہ کی قسم ایک بھی عبادت چاہے جانی ہو، مالی ہو، اخلاقی ہو، اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں، اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ ملنے والا نہیں اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور صرف یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے زکوٰۃ جیسے عمل میں جو زکوٰۃ مال پر فرض کی گئی تھی، اس فرض کو ادا کرنے میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کیا، نہ صحابہ کا طریقہ اختیار کیا، بلکہ اپنے من چاہے طریقے سے ہم نے نکالی اور خرچ کی اور لوگوں کو دی اور اس کی خردم خماری کی۔ آج دیکھ لیجئے، بڑی تعداد میں امت بے گھر ہے، بڑی تعداد میں بے روزگار ہے، بڑی تعداد میں غریبی ریکھا میں ہے، بڑی تعداد میں امت پریشان حال ہے، بڑی تعداد میں امت بیمار ہے، بڑی تعداد میں امت کے نوجوان طبقہ ناجائز مقدمات میں جیلوں میں سڑ رہا ہے، لیکن آج ان کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی، صرف اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ کی خردم خماری کی، اور زکوٰۃ کا جو پیسہ تھا، جو امت کی بلندی، شہرت اور کامیابی اور امت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں سالانہ زکوٰۃ کا حکم ہم کو عطا فرمایا تھا، وہ حکم مکمل طریقے سے پورا نہیں ہو پایا اور صحیح اس کا حق ادا نہیں ہو پایا اور صحیح طریقہ نہیں آ پایا، اس لیے ساری امت پریشان ہے۔ ارب و خرب و روپیہ سالانہ نکلتا ہے، سب خردم خماری ہو جاتی ہے۔
مدارس کو دیکھ لیجئے، مدارسوں کی رسیدیں کٹتی ہیں۔ ارے بھائی سارے سال آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کی، کھا لیا، پہن لیا، ختم کر دیا، بس نہ کسی کو روزگار کرایا، نہ کسی کو بے روزگاری سے دور کیا، نہ کسی مسلمان کو گھر دلایا، نہ کسی مسلمان کو ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکلوایا، نہ کسی کا علاج کرایا۔ آج امت در بدر بھٹک رہی ہے، اور یہ غریبی اس قدر، یہ مفلسی، یہ پیسے کی کمی اس قدر لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ نمازوں میں جان نہیں، حج میں جان نہیں، عمرے میں جان نہیں، کسی عبادت میں جان نہیں۔ ارے بھائی اس کا دماغ سکون سے ہوگا تو وہ کچھ کام کر سکے گا، جب دماغ ہی سکون سے نہیں، صبح اٹھتا ہے، دوڑتا ہے، ایک ایک روپے کے لیے رات دن بھر دوڑتا ہے، رات بھر بستر پہ پڑ کر تھکا ہارا یہ پلاننگ بناتا ہے کہ صبح 1 روپیہ کہاں سے حاصل کیا جائے گا۔ کیونکہ بے روزگاری اس قدر ہے، مہنگائی اس قدر ہے کہ آج کے دور میں 500 روپے کا نوٹ 100 روپے کے برابر ہے۔ آپ نے اگر کسی غریب مسلمان کو، خوددار مسلمان کو، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جن کو عادت ہے، جو سارے سال مانگتے پھرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے صبح اٹھتے ہیں مانگنا شروع کر دیا، رات تک مانگتے ہیں، رات میں الٹا سیدھا خرچ کیا، الٹا سیدھا کھایا، ٹانگ پھیلا کر سو گئے، صبح پھر اٹھے، پھر مانگنے کے لیے نکل گئے۔ بلکہ میں بات کر رہا ہوں ان مسلمانوں کی جو خوددار ہیں، جو کسی سے اپنی بات، اپنی ضرورت عرض نہیں کر سکتے، اور وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، بے حال رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، انہیں ذلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قرضداروں کے سامنے، اخراجات کے سامنے، اہل و عیال کے سامنے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں، میں بار بار آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں، اپنے پیسے کی حفاظت کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ پر، نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر خرچ کریں، اللہ کی رضا کی نیت سے۔ اللہ کی قسم، دنیا آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتی، دنیا خرچ کر کے بیٹھ جائے گی، اجر تو آپ کو اللہ کے یہاں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، صحیح انداز پر کمائیں، صحیح جگہ خرچ کریں۔ ایک تنظیم بنائیں چند لوگوں کی، جس میں دیندار لوگ ہوں، امانت دار لوگ ہوں، جس میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں۔ وہ اپنے اپنے ایریے کے مسلمان، اپنے اپنے شہروں کے مسلمانوں کا کہ سالانہ زکوٰۃ کو اکٹھا کریں، جمع کریں، پھر ایریوں کا سروے کریں۔ پھر جو مفلس مسلمان ہیں، بے روزگار مسلمان ہیں، جو اپنی محنت اور مشقت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان پر خرچ کریں، یتیموں کا سہارا بنیں، بیوہ عورتوں کا حق ادا کریں، بے گھروں کو گھر بنوا کر دیں، بے روزگار مسلمانوں کو روزگار کا انتظام کر کے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری بات پر عمل ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری اس بات کو، اس پیغام کو امت کے ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر عورت، ہر مرد تک پہنچا دے۔ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، واٹس ایپ گروپ پر اس کو شیئر کریں، تاکہ اور مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور آنے والے کچھ سالوں میں اس امت مسلمہ کی غربت دور ہو جائے، اس کی محتاج کی دور ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک